نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو رمضان شریف مبارک ہو۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن شریف کا نزول ہوا، قرآن شریف اتارا گیا۔ یہ لوگوں کی ہدایت کرنے والا اور روشن دلیلیں رہنمائی کرنے والا، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے وہ ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو مسافر یا بیمار ہو وہ روزے نہ رکھے، وہ دوسرے دنوں میں بعد میں پورے کرے۔ اللہ تم پر آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تنگی کا نہیں۔ جب رمضان شریف آتا ہے تو آسمان کے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی ہیں رکنے کے، چپ رہنے کے۔ بعض مفسرین اس کو صبر کا بھی نام دیتے ہیں، جس کے معنی ہے ضبط نفس، ثابت قدمی، استقلال۔ روزہ تقریباً ہر بزم میں آیا ہے، کسی کے 30 روزے ہیں، کسی کے 40، کسی سے اور زیادہ ہیں۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ تزکیہ نفس کا نام ہے، یعنی اپنے نفس کو پاک کرنا۔ روزہ بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، آنکھ، کان، منہ، دل، ہاتھ، پاؤں اور روح کا بھی۔ روزہ صرف ظاہر بھوک اور پیاس کا نام نہیں، اس طرح تو جسم کا روزہ ہوا لیکن روح کا نہ ہوا۔ جو شخص، حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ اور فریب کے کام کو نہ چھوڑے تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں کہ انسان کھانا چھوڑ دے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم بھوک اور پیاس رکھتے ہیں تو یہ روزہ ہوگا۔ روزہ ہر چیز کا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہیرا پھیری نہیں کرنی، اپنے نفس کو غیر حق تعالیٰ کی آنکھوں کو دیکھنا نہیں ہے، ہر چیز کا، کان کو کہ ایسی بات نہ سنے، ہاتھ کوئی ایسا کام نہ کرے، پاؤں غلط جگہ پر چل کر نہ جائیں۔ عموماً ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ آپ کے ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے جو صرف بھوک اور پیاس کرے۔ قرآن شریف میں آتا ہے، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے تیار کر رہی ہے بخشش اور اجر عظیم۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے کہ مسلمانوں تم پر روزہ اس طرح لکھا گیا ہے جس طرح کہ پہلی قوموں میں لکھا گیا ہے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر قوم کے لیے روزہ ہے۔ آگے سورۃ بقرہ میں آتا ہے، اے ایمان والو تم پر اس طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلی قوموں پر، امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ برائیاں سے روکنے کی ڈھال ہے، تو جو روزے رکھے اس کو چاہیے کہ لغو فحش باتیں نہ کرے اور نہ جہالت اور غصہ کرے، جہاں تک کہ اگر کوئی اس سے لڑنے پر آمادہ ہو اور گالیاں بھی دے تو اسے یہی کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ نہیں کہ ترکی بتوری ہم بھی گالیاں نکالیں، ہم بھی غصہ کریں۔ حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر متقی اور پاکیزہ میری روحانی اولاد ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک اس میں سوراخ نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوراخ روزے میں کس چیز سے ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ اور غیبت سے، کسی کی چغلی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے۔ چنانچہ بعض علماء کی رائے میں جس طرح کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح گناہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
تمام عبادات میں روزے کو تقوی کی اصل اور بنیاد بھی قرار دیا ہے کہ یہ ایک مخفی خاموشی کی عبادت ہے۔ یہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے عبادت۔ کسی کو پتہ نہیں آپ کا روزہ ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا لنک ہے۔ تمام عبادت میں روزے کو تقوی کی اصل بنیاد بھی قرار دیا ہے، جو ریا اور نمائش سے بری ہے۔ جب تک خود انسان اس کا اظہار نہ کرے دوسروں پر اس کا راز افشاں نہیں ہوتا، اور یہی چیز تمام عبادات کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں، کہ جس نے روزہ رکھا وہ مجھے پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا روزہ رکھتے تھے اور بیچ میں افطار کے وقت کچھ کھاتے پیتے نہ تھے۔ بعض صحابہ کرام نے اس طرح روزہ رکھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کون میری طرح روزہ رکھ سکتا ہے؟ مجھ کو تو میرا پروردگار کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا پیٹ کو خالی رکھ دو گے اتنا نور سے بھر دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ تمام لوگ جو روزہ رکھتے ہیں جس میں کھانا پینا جماعت سے اجتناب کرنا پڑتا ہے، یہ حقیقی روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ مجازی ہے، یعنی کہ ہمارے جسم کا ہے۔ فنا کے یہ معنی ہے کہ اسرار الہی اس کو حاصل نہیں ہوئے، وہ زینت ظاہری میں مبتلا ہے اور حقیقت سے بے بہرا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا تو ہم نے 36 بندوں سے پوچھنا ہے کہ بھی آپ کا بھی روزہ ہے، آپ کا بھی روزہ ہے، آپ کا بھی روزہ ہے، یہ جتلانے کے لیے کہ میرا روزہ ہے۔ کہتے یہ ایک مخفی اور خفیہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے اور آپ کے درمیان ہے، یہ کسی کو بتانے والی نہیں ہے کہ آپ عبادت میں ہو، آپ روزے میں ہو۔ چونکہ ہم ظاہری اور جسمانی اور مجازی روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ہمارا جو ابلیس اندر بیٹھا ہے، من بیٹھا ہے، جو ہمارا دشمن ہے، وہ یہ سب بندگی جو ہے دوسروں کو بتا کر اس کو ملیا میٹ کرنا چاہتا ہے کہ اس کا اور خدا کا تعلق نہ رہے، بندوں کا تعلق رہ جائے، کہ ہم پوچھتے پھرتے ہیں آپ کا روزہ ہے، آپ کا روزہ ہے، یہ جتلانے کے لیے کہ میرا روزہ ہے، میں بڑا نیک پاک ہوں۔ تو یہی فرماتے ہیں کہ وہ زینت ظاہری میں مبتلا ہیں لوگ اور حقیقت سے بے بہرا ہے۔ اس مجازی روزے میں غیر اللہ کا ترک نہیں ہوتا، تمام خطرات نفسانی و انسانی حائل ہوتے رہتے ہیں۔ اس ظاہری اور مجازی روزے سے بجوز اس کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ انسان روزہ رکھ کر ناداروں مفلسوں کی بھوک پیاس کا احساس کر سکے اور غریبوں اور مسکینوں کی امداد کر سکے؟ اس کے سوائے اس ظاہری روزے سے کیا فائدہ متصور ہو سکتا ہے؟ کس لیے عبادات ہیں؟ جس کی عبادات ہیں اس کو پانے کے لیے۔ ہم لوگوں کے ڈر سے نمازیں پڑھتے ہیں، جنت کے لالچ سے پڑھتے ہیں، دوزخ کے ڈر سے پڑھتے ہیں۔ لوگ مجھے کہیں نمازی، لوگ مجھے کہیں روزہ دار، لوگ مجھے کہیں حاجی، لوگ مجھے کہیں حافظ۔ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہم زیرو ہیں اور لوگوں کی نظروں میں ہم ہیرو ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں ایسا عشق ہونا چاہیے جیسا مجازی بھی دیکھو کسی کو عشق ہو جائے تو وہ بتاتا ہے نہیں بتاتا۔ ہم تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، میں نے یہ کام کیا ہے۔ آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو تمام دینی دنیاوی خواہشات سے بند رکھے، کیونکہ خواہشات دینی مثلا جنت، حور وغیرہ عبد اور معبود کے درمیان حجاب ہے۔ کہتے کوئی بھی خواہش ہے، چاہے ہمیں جنت کی خواہش ہے، حوروں کی خواہش ہے، کہتے یہ جس کی آپ پوجا کرتے ہو حق تعالیٰ کی
اور بندے کے درمیان ایک پردہ ہے، حجاب ہے. یہ ملنے نہیں دیتی چیزیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری شارک سے زیادہ نزدیک ہیں، ہماری جانوں میں ہیں، قرآن میں حدیث میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. کون سی چیز آج تک رکاوٹ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنے نہیں دیتی؟ یہی کہ ہم تھوڑی سی بندگی کرتے ہیں، لوگوں میں چرچا ڈال دیتے ہیں، میں نے حج کیا ہے، میں حافظ ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، میں حاجی ہوں. ہم اپنی بندگی کو لوگوں میں لٹا دیتے ہیں. دنیا میں دیکھو، کسی کے پاس پیسے ہیں، سونا ہے، کسی کو بتاتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا. جو بھی انسان کسی کو بتائے گا اس کے چور چرا کر لے جائیں گے، اس کو ٹھگ آئیں گے، لوٹ جائیں گے. ایسے ہی 5 چور ہمارے اندر بھی بیٹھے ہوں، ہمارے غصے کا، نفسانیت کا، لالچ کا، غرور اور تکبر کا. یہ 5 چور ہمارے اندر بھی لگے ہوئے ہیں، ہماری روح کے ساتھ. یہ کہتے ہیں تو بتا کہ تو نمازیں پڑھتا ہے، تو جمعہ نے کبھی مس نہیں کیا، تو حج کرتا ہے. یہ ہمیں خدا کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، اور من بڑا خوش ہوتا ہے کہ لوگ کہیں تو نمازی ہے، حجی ہے، لیکن خدا تک پہنچنے نہیں دیتا. یہ تو یہی فرماتے ہیں کہ یہ حجاب ہیں، رکاوٹ ہیں. ان کے ہوتے ہوئے بندہ اپنے معبود حقوقی حق تعالیٰ کا وصال حاصل نہیں کر سکتا. اور خواہشات دنیاوی مثلاً خواہشات جاؤ مال، خواہشات نفسانی سراسر شرک ہے. غیر اللہ کی طرف فکر اور خیال کرنا، قیامت کا خوف، بہشت کی ہوس، آخرت کا فکر، یہ سب روزہ حقیقی کو توڑنے والی چیزیں ہیں. پہلے بھی آ چکا ہے، یا ہم خوف سے یا لالچ سے کر رہے ہیں. خدا کی بندگی خدا کے لیے نہیں کرتے، اس کو پانے کے لیے نہیں ہو رہی، شوق سے نہیں ہو رہی، خوف سے ہو رہی ہے یا لالچ سے ہو رہی ہے. روزہ حقیقی تب درست رہ سکتا ہے جب انسان خدا کے سوا ہر چیز کو اپنے دل سے فراموش کر دے، غیر اللہ کا اسے مطلق علم نہ رہے، اور ہر قسم کی امیدیں اور ہر قسم کا خوف دل سے نکال دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کا دیدار مجھے مطلوب نہیں ہے، کہ صرف ایک وحدہ لا شریک کا ہمیں دیدار چاہیے. اس کے لیے ہم بندگی کر رہے ہیں. ہم کس کے لیے کر لیں؟ دنیا کے لیے. دنیا چاہیے، ہم اس لیے بندگی کر رہے ہیں، اس لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اس لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ جس چیز کی ہمیں کمی ہے وہ چیز ہمیں مل جائے. خدا کے لیے کوئی نہیں کرتا. اگر خدا آ جائے تو چیزیں کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ اسی ذات الہی کی. جب خدا آ جائے گا تو ساری چیزیں اس کی، ساری دنیا آ جائے گی. باطن کا سارا سامان دنیا بھی آ جائے گی، اور یہ فانی دنیا بھی آ جائے گی. ہم ڈر کر اور لالچ سے دعائیں بھی اور بندگی بھی کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ حقیقی کی ابتدا بھی دیدار الہی سے ہوتی ہے اور انتہا بھی دیدار الہی سے ہوتی ہے. ہم دیکھو باہر چاند نکل آیا، روزہ رکھا، شام پڑ گئی، شام کی روشنی ہوئی، روزہ کھول دیا یا افطار کر لیا. جو روحانیت میں جاتے ہیں وہ اندر کے چاند کو دیکھتے ہیں. جیسے علامہ اقبال صاحب بھی فرماتے ہیں، قرآن شریف میں بھی ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اور قرآن شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں نے ستارہ دیکھا، چاند دیکھا، سورج دیکھا، اگر مجھے میرے اللہ نے سیدھے راستے کی وصیت نہ کی ہوتی تو میں بھٹک گیا ہوتا راہ حق سے. اندر باطن میں بھی آپ کے اسی طرح ہیں، جیسے باہر چاند ستارے سورج ہیں، اندر باطن میں بھی ہیں. اے عمر، روزہ حقیقی کی ابتدا انتہا بخوبی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ روزہ حقیقی کس چیز سے رکھا اور کس چیز پر افطار کیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے
جیسے صبح سورج کی سفیدی اور شام کو روشنی ہوتی ہے چاند کی، کہ ان دونوں کو دیکھ کر ہم نے رکھتے بھی ہیں اور کھولتے بھی ہیں۔ سو واضح ہو کہ روزہ حقیقی کی ابتدا یہ ہے کہ انسان بتدریج معرفت الہی حاصل کرے، اور اس کی انتہا یعنی افطار یہ ہے کہ قیامت یعنی آخرت میں اسے دیدار الہی بھی نصیب ہو۔ یعنی روزہ دار کے لیے دونوں خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری دیدار الہی کے وقت۔ اب کیا ہے؟ اب کھانے پینے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بھی باتیں کریں تو یہی ہے، یار آپ نے روزے میں رکھنے میں کیا کھایا ہے، افطاری میں کیا کھایا ہے، کس سے افطار کرو گے؟ جس سے رکھا جاتا تھا، جو اس کی ابتدا تھی نور کی، اس کی کوئی بات چیت نہیں کرتا، اور جس نور سے کھولا جاتا تھا اس کی بھی بات چیت کوئی نہیں کرتا، کیونکہ ہمیں ٹریننگ ہی نہیں ہے، نہ ہمیں پتہ ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شاید مسلمانوں کے لیے روزہ ہے، نہیں، یہ تو ہر قوم کے لیے آیا ہے۔ مسلمانوں کی عمر تو 1450 سال ہے صرف، اس سے پہلے قومیں تھیں، بعد میں آئی، سب کے لیے روزہ ہے۔ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، تزکیہ نفس ہے، پیٹ ہمارا خالی ہوگا، کھائیں پیئیں گے نہیں، اس کی فکر نہ ہوگی تو ہم دل جمی سے، دل لگی سے، شوق سے اللہ اللہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے من کی ٹریننگ ہوتی ہے 10 دن جو پہلے آگے آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر عوام کے روزے میں پہلے روزہ ہے اور آخرت میں افطار ہے، لیکن حقیقی روزے میں پہلے افطار ہے، آخر میں روزہ ہے۔ دیکھو مجذوب سالک جو کہ خدا رسیدہ بزرگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ صائم یعنی روزے میں رہتے ہیں۔ یہ تو ایک ٹریننگ ہے ہماری، انسان وقت پر کھائے، وقت پر واش روم جائے، یہ ترتیب دی گئی تھی کہ کیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ جو اللہ والے ہیں وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ہی روزے دار ہیں، وہ ہماری طرح پشوؤں کی طرح نہیں چرتے۔ کسی نے چائے کی صلاح مار لی تو چائے پی لی، جاتے جاتے کوئی چیز اچھی لگی تو وہ اٹھا کر کھا لی۔ یہ تو پشوؤں کا کام ہے کہ چلتے پھرتے جا رہے ہیں، ادھر بھی فصلیں ادھر بھی فصلیں، منہ مارتے جا رہے ہیں، اور جب دل کرا پوچھ اٹھائی اور گوبر کر دیا۔ آج کا انسان بھی یہی کچھ ہے، سوائے حیوانیت کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، انسانیت آئی نہیں ہے۔ جب ہم انسان بن جائیں گے تو خدا خود در تلاش آدمی، علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں۔ ایسے انسان کو خدا ڈھونڈتا پھرتا ہے، ہم تو خدا کو ڈھونڈتے ہیں نا۔ جب آپ انسانیت میں ہم سب آ جائیں گے، انسان بن جائیں گے، خدا خود در تلاش آدمی، ایسے انسان کو وہ خود تلاش کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا کا پرجلال پیغمبر جب کتاب تورات لینے جاتا ہے تو 40 روز بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ دیکھو بندگی کی ہے تب پیغمبر بنے ہیں، تب ان کو کتاب ملی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ سعیر پر پہلے اس کے منہ میں کتاب انجیل گویا ہو، وہ 40 روز بھوکا اور پیاسا رہا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے پورا مہینہ غار حرا میں تنہا بھوکا اور پیاسا عبادتوں میں مصروف رہے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا۔ ایسے پیغمبریاں نہیں ملی تو نہ ایسے فقیری بنتے ہیں۔ انہوں نے وہ باتیں کی جو دنیا سے چھپ کر کی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی سن لیں گے یا بک کوئی پڑھ لیں گے، حقیقت کا کوئی پتہ نہیں ہے کیسے رہے وہ۔ اور سورۃ النساء میں آتا ہے، اور بلند کیا ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ ان سے اقرار لینے کے لیے، اور کہا کہ داخل ہو دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے۔ ہمارے سر پر یہ طور پہاڑ ہے، یہاں جہاں خدا کا جلوہ ہوتا ہے۔ غار حرا بھی ہمارے اندر یہاں ہے، کوہ سعیر جہاں موسیٰ کو روشنی ملی وہ بھی ہمارے اندر یہاں ہے۔
یہ محراب ہے ہماری مسجد کی، اور یہ آنکھیں ٹوٹیاں ہیں وضو کرنے کے لیے روح کی۔ جو بھی انسان اس حق تعالیٰ کو پانے کے لیے اس کا دل اچھل پڑے گا، آنکھوں میں آنسو آئیں گے کہ ادھر تو کہتے ہیں اللہ اکبر تو بہت بڑا ہے، اور ادھر ہمیں کیڑی کرم ان آنکھوں سے یا اسکوپ سے یا دوربین سے ہم دیکھ لیتے ہیں، تو کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ جب اس کی جدائی میں دل بھر آئے گا، ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑیں گے، تو خدا کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم سب کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ جب ہم اپنے باطن میں یہاں جا کر دیکھ لیں گے، پھر وہ ذرے ذرے میں بھی دکھائی دے گا۔ جیسے ہی ہماری دونوں آنکھوں کی بینائی ایک جگہ نقطے پر آئے گی، وہ باہر بھی دکھائی دیتا ہے، باطن میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ جس کی آنکھ بنی اس کو دکھائی دے گا، ہر ایک کو نہیں دکھائی دیتا۔ ہر ایک تو یہی کہتا ہے جی مر کر ملے گا، کس کو ملا جیتے جی، موسیٰ کو نہیں ملا، فلاں کو نہیں ملا۔ جس نے آج بھی کوشش کی اس کو آج بھی مل رہا ہے۔ ان سب پیغمبروں میں یہ بات مشترک ہے کہ وصل الہی کے لیے اوپر بھی چڑھنا ہے اور بھوکا پیاسا بھی رہنا پڑتا ہے۔ وہ اوپر چڑھنا کیا ہے؟ ہمارے وجود میں آنکھوں سے تھوڑا اوپر۔ اس کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ تو راز کن فکاں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ کن فیکن، ہو جا، ہو گیا، دنیا بن گئی، کہتے ہیں یہ راز اس نے اپنے نیب کو سونپ دیا ہے کہ تو راز کن فکاں ہے۔ اپنی آنکھوں پر، یہ آنکھیں نا، تھوڑا سا یہاں اوپر آ جا، اپنی آنکھوں پر یہاں ہو جا، خودی کا راز نہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ یہ کوئی پاؤں کے بل وجود کے ذریعے نہیں ہم نے چڑھنا، ہمارا خیال ہماری روح کا باہری روپ ہے، اس کی سوچ خیال، یہ ہماری روح کا باہری روپ ہے۔ وہ سوچ خیال جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں رہتی، چاہے ہم نماز پڑھتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، یا کسی سے بات کرتے ہیں، یا آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، یہ آپ کے پاس سوچ نہیں ہے، یہ کبھی کہیں جا رہی ہے، کبھی کہیں جا رہی ہے۔ یہ آپ کا راز کن ہے جو بھٹک رہا ہے۔ فقیروں میں، پیغمبروں میں، خضروں میں یہی فرق ہے، ہم میں اور ان میں، کہ انہوں نے یہ خزانہ سنبھال کر رکھ لیا ہے، اس کو اپنے خیال کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ وہ جب بھی خیال کرتے ہیں، کچھ بھی مولا سے منانا چاہتے ہیں، نہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہ منہ سے کچھ بولتے ہیں، خیال ہی خیال سے ان کے سارے کام بھی ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے۔ ہم نے اس خیال کے خزانوں کو، اس کو کنت کنزن مخفین، حدیث قدسی میں آیا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں نے چاہا کہ لوگوں میں شناسا ہو جاؤں، لوگوں نے پہچانا مجھ کو مجھ سے۔ وہ جو مجھ کو مجھ ہے وہ وہی خیال ہے، خیال کو خیال نے پہچاننا ہے۔ خیال اس ذات حق کا اٹھا کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں، بور ہو رہا ہوں، دنیا بناؤں، اس نے کن کہا، فیکن ہو گیا۔ یہی چھوٹے پیمانے پر حضرت انسان کو بھی دے دیا گیا ہے۔ بدقسمتی انسان کی کیا رہی ہے کہ یہ اپنے شیطان کا، ابلیس کا تو گرویدہ ہو گیا، اس کا کہنا مان رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا، حق تعالیٰ کا، یا وقت کے مرشد کا کہنا نہیں مان رہا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مان رہا۔ ہم نے باہر کی ٹپ ٹاپ ساری لے لی، وجود کی بندگی سے، روح کی بندگی نہیں کی۔ بہت سا فرماتے ہیں کہ الف اندر دے وچ نماز ساڈی، کہ ہم بھارے نمازیں پڑھتے ہیں، بھارے روزے رکھتے ہیں، ہک سے جانتی وے، کہتے یہ محراب ہے، یہ ٹوٹیاں، وضو کرو، یہاں مصلی بچھا ہوا ہے حق تعالیٰ کو پانے والا۔ الف اندر دے وچ نماز ساڈی، ہک سے جانتی، یہاں آ کر نیتی جائے گی۔ کوئی بھی دنیا کا انسان ہے، آپ کی نظر میں کافر ہے، مومن ہے، کالا ہے، گورا ہے، غریب ہے، امیر ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، اس کے اندر اس نے ہر انسان کے اندر کعبہ، مسجد، اپنا دیدار الہی ہر انسان کے اندر اس نے رکھ دیا ہے
کہ جس انسان کو بھی چاہے جب میرے سے ملاقات کرنی ہو، بات کرنی ہو، کچھ پوچھنا ہو، کچھ لینا ہو، تو یہاں اپنی مسجد میں آ کر مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ الف اندر دے وچ نماز ساڈی ہک سے جانتی ہوئی ایک جگہ نیتی جائے گی کل انسانیت کے لیے۔ ہمارے ابلیس نے کیا کیا؟ مذہب، شکلیں، خیالات، سوچ ہر ایک کے اندر میں ڈال دیا میں سب سے اچھا ہوں۔ اس کو یہی چیز لیے بیٹھی ہے، میں سب سے بہتر ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہی امر ربی خدا کا جز ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ بھی چھوٹے پیمانے پر یہی بولتا ہے، میرے جیسا کوئی نہیں، لیکن اس کے ملنے کی صحیح نہیں کر رہا۔ یہ آہستہ آہستہ اس کی روح یہاں سے ڈیگریڈ ہو کر، جیسے پورے کمرے میں ایک بلب ہوتا ہے روشنی دیتا ہے، ایسے ہماری روح کا بلب یہاں لگا ہوا ہے، ہمارے پورے وجود کو وہ روشنی دے رہا ہے، طاقت دے رہا ہے۔ اب چونکہ ہماری طاقت بکھر گئی ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، یہ کمزور ہو گئی ہے، یہ کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اس کو وڈرا کر کے واپس موڑ کر ہم یہاں لے آئیں گے ساری طاقت کو، حصی طاقت کہو، روح کی طاقت کہو، خدائی طاقت کہو، سکون کی طاقت کہو، کوئی نام اس کا رکھ لو۔ جب تک ہماری یہ طاقت جمع نہیں ہوتی اس وقت تک یہ پاور میں نہیں آتی روح، اس وقت تک نہ اڑان بھر سکتی ہے، نہ یہ اپنے آپ کو جان سکتی ہے، نہ خدا کو پہچان سکتی ہے۔ اب یہ طاقت 24 گھنٹے بکھری پڑی ہے۔ کس نے بکھیری؟ ہمارے ابلیس نے۔ یا اس کو شہرت چاہیے، یا اس کو پیسہ چاہیے، یا اس کو شادی چاہیے، بال بچے چاہیے، دنیا میں عزت چاہیے، یہ طاقت ہماری بکھیر رہا ہے۔ اگر یہ طاقت ایک نقطے پر آ جائے، جیسے حدیث شریف میں بھی آتا ہے، علم فقط ایک نقطہ ہے، اس کی جو کثرت ہے وہ جاہلوں کے لیے ہے۔ وہ علم ہمارے قابو میں آ جائے، ایک نقطہ ہمارے قابو میں آ جائے کہ ہم پوری اپنی طاقت کو ایک نقطے پر یہاں لے آئیں، یہاں آ کر یہ جو کچھ بھی کہے گا ہوتا جائے گا، بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی پیسے کے، سونا بنا لے، ڈالر بنا لے، جو کچھ بھی، کیونکہ اس کی پاور وہی خدائی پاور ہے، وہی راز کن فکاں جو علامہ اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر یہاں آ جا، بس خودی کا راز نہ ہو جا۔ یہ بھی نہ کہا کہ میں کرتا ہوں، میں بولتا ہوں، نہیں، گردنیں اتار دیں گے۔ خودی کا راز نہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ میرے خدا نے کہا، قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے، بلے شاہ یہ کہہ رہا ہے۔ جیسے آپ باہر کے سرمایے کو یا کوئی بھی پودا لگاتے ہیں، باہر باڑ لگاتے ہیں کہ جانور اس کو منہ نہ مار جائیں، یہ پھلے پھولے، ایسے روحانیت کا پودا بھی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم تھوڑی سی روشنی دیکھ لیتے ہیں تو ہم لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں بڑا اولیاء بن گیا، میں بڑا پیر بن گیا۔ وہ جو تھوڑا بہت تھا ہمارے پاس پونجی، وہ بھی چلی جاتی ہے۔ باہر دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، آپ کے سرمایے کی کسی کو بھنک لگ گئی، وہ نہیں رہے گا آپ کے پاس، یا کوئی ادھار مانگنے والا آ جائے گا، یا کوئی چور آ جائے گا، یا کوئی ایسا دشمن آ جائے گا کہ آپ کو مقدموں میں پھنسا دے گا، آپ کا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی یہ سرمایہ بھی ہے۔ ہمارا ابلیس نہیں چاہتا کہ اس کا سرمایہ جو ہے اکٹھا ہو کر رہ جائے، کیونکہ راز کن اس کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ خدا کا نیب، خدا نے خود کہا میں نے اپنی شکل پر اس کو بنایا۔ اب کیا ہے؟ یہ منگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے سونا چاہیے، مجھے رزق نہیں ہے میرے پاس۔ جو نیب بانٹنے والا تھا دنیا میں، وہ منگتا بن گیا۔ کس لیے؟ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اسی لیے قرآن شریف میں سورۃ روم آیت نمبر 41 میں آتا ہے کہ یہ خشکی اور تری پر فساد ہے، انسانیت کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ کیا کرتوتے؟ کہ ہم اس خدا کو نہیں مان رہے، ہم کسی بھی ڈنڈے والے کو مان رہے ہیں، کسی بھی پیسے والے کو مان رہے ہیں، کسی بھی منسٹر کو مان رہے ہیں، اس سے ڈریں گے، خدا سے نہیں ڈریں گے ہم۔ نہ اس کے پانے کا شوق،
نہ اس کی ربوبیت کا خوف. یہ دونوں چیزیں ہمارے دل سے اٹھ چکی ہیں. اس لیے وہ اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی ہم منگتے بن رہے ہیں، توقع رکھ رہے ہیں. کس پر؟ پتھروں پر، پانیوں پر، ستاروں پر، چاند پر، سورج پر، خدا پر نہیں. سورۃ ہود میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ہر جاندار کو رزق پہنچاتا ہوں. اعتبار نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں ہے ہمارا. کیوں نہیں ہے؟ دیکھا نہیں ہے. کیونکہ ہمارا خود نہیں ہے. ہم دوسروں کو بتاتے ہیں یار اس کاروبار میں بڑا فائدہ ہے، آپ یہ کر لو پیسہ بڑا آئے گا. یہ کاروبار ایسا ہے، ایسا کر لو تو ایسا ہوگا، تو پیسہ بڑا آئے گا آپ کے پاس. کوئی انسان دنیا کا نہیں جو خدا کی طرف توجہ دلائے. کہ بھئی ان اللہ کل شیء قدیر، تو وہ ذات ہے، سپریم پاور تو وہ ہے. واقعی تو اس نے وسیلے ہمارے بھلانے کے لیے بلائے ہوئے ہیں. کہ دکاندار کو گاہک آ کر روزی دے رہا ہے کہ اس کو یہ بھول جائے کہ خدا نہیں دے رہا، اور بھولا ہوا ہے دکاندار. اور سیلری والے جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم سب یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی باس کو خوش رکھو نہیں تو ہمیں نکال دیا جائے گا. جو سب کا باس اب آپ کے اندر بیٹھا ہے اس کو ہم نے خوش نہیں کیا ہوا ہے. اس لیے ہمارے ایمان، کانفیڈنس اس ذات پر نہیں، بندوں پر، چیزوں پر. پھر وہ خدا بھی اپنا نام نہیں لگاتا. کسی کی بھی موت آ جائے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کہتے ہیں یہ کرونا آیا ہوا ہے، وہ بیچارہ ایسے چلا گیا ہے. ہارٹ اٹیک ہوا وہ ایسے چلا گیا. کبھی کوئی نہیں کہے گا خدا لے گیا، خدا نے زندہ کیا تھا خدا لے گیا. نہیں، کبھی نہیں کہے گا. خدا نے بھی ایسے کر دیا پھر، کیونکہ ہمارا اس پر اعتبار نہیں ہے. اس لیے نہ روزی پر ہم کہتے ہیں خدا دے رہا ہے، نہ مرنے پر ہم کہہ رہے ہیں، نہ بیماری پر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے میں کوئی تھا تو، یا میری اصلاح کے لیے اس نے بیماری دی ہے کہ میں اللہ نہیں کرتا تھا. نہیں، کبھی خیال بھی نہیں آئے گا. شیطان آنے نہیں دیتا. نہیں، یہی کہے گا تو فلاں چیز کھا لی تھی نا، تو نے نہیں کھانی تھی اس لیے تجھے بیماری آئی ہے. کبھی ذہن میں آنے نہیں دے گا کہ نہیں میں نے اللہ نہیں کی، میں نے اس کی بندگی اچھی طرح نہیں کی، اس نے اپنی یاد دلائی ہے اور میں شکرانہ کروں کہ مجھے بیماری دی ہے. نہیں، روئیں گے، سر پر باندھ رکھیں گے یہ کیوں آ گئی. وہ ہماری روح کی اصلاح کے لیے، ہماری نفس کی اصلاح کے لیے آتی ہے. ہم اسے بھی بھگا دیتے ہیں. ویسے تو انسان اللہ کرتا ہی نہیں ہے. جب کوئی دکھ ہوگا تو ہائے اللہ نکلے گی، جب دکھ نہیں ہوگا تو کیسے ہائے اللہ نکلے گی؟ کبھی بھی نہیں نکلے گی. باہر بھی دیکھ لو کہ جب تک ہائے ماں بچہ نہیں پکارتا تو ماں دودھ بھی نہیں دیتی. خدا بھی ایسے ہی ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بچہ رو رہا تھا، تو ہائے ماں اس نے کی تو ماں رسوئی سے کچن سے نکل کر اس کو سینے سے لگایا، چوما، بیٹا میرے کو کیا ہو گیا ہے. بیٹا چلتا پھرتا تھا. اس نے کہا ماں کو بلانا تو بڑا آسان ہے، ہائے ماں کہاں گے تو ماں بھاگی آئے گی. رسوئی میں گیا، دودھ ابل گیا، چولہا بجھ گیا کہ بچے کے لیے ماں تڑپی تھی، بھاگی گئی. بچے کو شرارت سوجھی، اس نے ایک دن پھر ہائے ماں اسی کمرے میں جا کر کرنا شروع کر. ماں نہ آئی. بچہ وہاں ماں کے پاس گیا، کچن میں کندھا پکڑا، ماں آج کیا پکا رہی؟ کہتی دال. کہتی اس دن تیرا دودھ ابل گیا، سب کچھ ہو گیا، تو بھاگی آئی، میں نے ایک دفعہ ہائے ماں کہا تھا، آج میں گھنٹہ ہو گیا ہائے ماں پکارتا تو نہیں آئی. ماں نے کہا بیٹا اس دن تیرے ہائے ماں میں درد تھا جس نے میرے دل کو کھینچ کر تجھے لے گیا تھا، آج تیرے ہائے ماں میں درد نہیں تھا. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہمارے اندر وہ درد نہیں ہے جس سے خدا ملے ہمیں آ کر. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گیا.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں نے بندگی کرانی تھی اپنی تو میرے پاس تو فرشتے بہت تھے، میں نے درد رکھ کر بھیجا کہ انسان کا درد جانے، اور پھر خدا کو بھی درد سے پکارے۔ پہلے وقتوں میں کوئی مرید نہیں بناتا تھا، جب تک کشف المحجوب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے زمانے میں عاشقان الہی مشائخ یا پیر جو ہے تو ان کا دستور ہوتا تھا کہ جو شخص مرید ہونے کی غرض سے ان کے پاس آتا تھا ان کو 3 سال کے لیے اپنے پاس رکھتے تھے، اور یہ 3 کام ان سے لیتے تھے: 1 سال خدمت خلق، 1 سال خدمت حق، 1 سال اپنے قلب کی نگہبانی وہ کرے، خیال کی، سوچ کی۔ خدمت خلق اس وقت انجام دی جا سکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو خادم اور ساری خلقت کا مخدوم سمجھے، ساری خلقت کو مخدوم سمجھے، اپنے آپ کو خادم، اور یعنی بلا امتیاز ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھے اور ہر شخص کی خدمت اپنے لیے لازم قرار دے۔ یہ خدمت نہیں کہ کسی کو مخدوم بھی سمجھے اور اپنے آپ کو بھی مخدوم سے افضل سمجھے، کیونکہ یہ واضح خسارہ اور صاف دھوکہ ہے، اور آفات زمانہ میں ایک آفت بھی ہے۔ یہ 1 سال پورا لگاتے تھے مرشد کہ جو نکمی سے نکمی خدمت تھی وہ دیتے تھی۔ نکمی کیا خدمت تھی؟ لیٹرین کی۔ حضرت ابراہیم ادھم کا بھی واقعہ آتا ہے، 12 سال مرشد کی لیٹرین وہ دھوتا رہا، بادشاہ تھا بلخ بخارا کا۔ جب خدا نے چوٹ لگائی تو شیخ کبیر پاس کے گیا، 6 سال بعد اس کی گھر والی کہنے لگی، مائی لوئی شیخ کبیر صاحب کی کہتی ہے کہ 6 سال ہو گئے، یہ لڑکا آیا ہوا ہے جو کہتے ہیں کرتا ہے، تو اب تو اس کو کچھ دے دو، اسم اعظم دے دو۔ کہتے نہیں، ابھی اس کی میں نہیں گئی، غرور نہیں گیا۔ اس نے کہا تو زمانہ چاہتی ہے تو آج کا جو کوڑا گھر کا ہے نا، میں اس کو باہر بھیجتا ہوں تو سیڑھیوں کے اوپر سر پر گرا اور پھر چھپ جا، پھر اس سے سنی کیا کہتا ہے۔ ایسے ہی وہ باہر کو بھیجا حضرت ابراہیم ادھم کو، تو مائی لوئی نے اوپر کوڑا پھینکا۔ جب کوڑا پھینکا تو اوپر منہ کر کر کہتا ہوتا ہے بلخ بخارا، کیونکہ وہ بادشاہی کی بو تھی اندر، تو تجھے پوچھ لیتا کوڑا پھینکنے والے۔ بتایا شیخ کہتا میں نہیں کہا تھا، ابھی بو نہیں گئی بادشاہی کی۔ ہم مرشد سے سب کچھ لینا چاہتے ہیں، کس برتن میں دے گا وہ، کہاں رکھے گا؟ جس میں اہلیت ہوگی۔ مشہور ہے شیرنی کا دودھ سونے کے برتن میں ٹھہرتا ہے، نہیں تو کسی برتن میں ڈالو گے پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ 6 سال اور گزر گئے حضرت ابراہیم ادھم کو۔ ایک دن ان کے مرشد شیخ کبیر نے کہا مائی لوئی سے، اب یہ پاس ہو گیا ہے۔ کیا ہے تو ویسے ہی جیسے پہلا تھا؟ کہتے نہیں، پہلے کوڑا پھینکا تھا، اب لیٹرین کا گند پھینک اس کے سر پر۔ اسی سیڑھی کے چڑھ پر دھار باندھ کر اس کے سر پر لیٹرین کا گند پھینکا گیا۔ سر نہیں اٹھایا، منہ نہیں کیا، سر جھکائے ہوئے کہتا رہا، مرشد تیری لیٹرین کا گند بھی میرے سے اچھا ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا۔ ہم جلدی سے خدا سے بھی سب کچھ پانا چاہتے ہیں، مرشد سے بھی پانا چاہتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے ہمارا آئینہ دل بھی صاف ہے؟ تو آگے ہے خدمت حق۔ اس وقت ممکن ہے کہ دنیا اور عقبہ کی تمام لذت کا خیال دل سے نکال دیا جائے، نہ ہمیں آخرت کی خواہش ہو، نہ اس دنیا کی خواہش رہے، پھر بندگی کی جائے بغیر خواہش کے کہ مولا تو اس سے کچھ نہیں چاہیے، میں کالا ہوں، گورا ہوں، میں امیر ہوں، غریب ہوں، کچھ نہیں چاہیے مجھے تو چاہیے صرف۔ اب ہم بھی اپنے دل میں سب کنگھی مار کر، ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے اس سے لینے کے لیے، وہ نہیں لینا چاہتے ہم، خدا کو، حق تعالیٰ کو نہیں لینا چاہتے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو لینا چاہتے ہیں۔
کتنی ہم مسجدوں کی قدر کرتے ہیں، آج کل وہ بھی لاک ڈاؤن میں آ گئی ہیں۔ اگر وہیں مسجدوں سے، مندروں سے، گردواروں سے خدا اعلان کر دے کہ جو میرے پیارے ہیں میں ان کو لے جانا چاہتا ہوں، کوئی بھی نہیں جائے گا مسجد و مندروں میں، کہ ہم نے مرنے کے لیے وہاں جانا ہے؟ کیونکہ جو کوئی مر جاتا ہے ہم کہتے ہیں خدا کو پیارا ہو گیا۔ ابھی ہم سب پر پیار آ جائے، اس کو لے جائے، تو ہم تو یہی کہیں گے جی مرشدوں سے تو زندگی پانے چاہتے ہیں جی، تو انہوں نے تو وہاں موت دے دی ہمیں۔ اتنا کہ پیار ہے ہمیں اس ذات سے، منہ سے بڑا کریں گے، اللہ اور رسول سے بڑا پیار ہے۔ آج ہی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ اعلان کر دے کہ جو بھی یہاں آتے ہیں مجھے بڑے پیارے میں لے جا رہا ہوں، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ کیونکہ جو موت کا ذائقہ ہے، جو موت کے بعد زندگی ہمیں ملتی ہے، اس کا ہمیں پریکٹیکل یا تجربہ نہیں ہوا، اس لیے ہم سب موت سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن شریف میں لکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا ذائقہ ہمیں چکھنا چاہیے، کڑوا ہے، میٹھا ہے، کسیڑا ہے، کون سا ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرنا سیکھ جاؤ، اس ذائقے کا پتہ چل جائے۔ کیوں دنیا ڈر رہی ہے؟ کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد مجھے اچھا جسم ملنا ہے، نوری جسم ملنا ہے، اور جس میں موت بھی نہیں ہے۔ سورۃ دخان آیت نمبر 56 میں لکھا ہوا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی جو موت آپ کو آتی ہے، اس کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی۔ اول تو ہم قرآن شریف کو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں لگتی کہ کیا قرآن کہتا ہے۔ کسی پریکٹیکل کے پاس جاتے ہیں تو اس کا حکم ماننا ہمیں نہیں آتا، کیونکہ ہماری طرح کا وہ بندہ دستا ہوتا ہے۔ کیسے خوف ہے دنیا کا، وائرس کا، کرونا کیسے خوف ہوا ہے؟ اگر مرنا آئے ہم کو تب نہیں ڈریں گے۔ احتیاط تو لازم ہے، جان بچانا بھی لازم ہے، لیکن جو دلوں میں خوف بیٹھا ہوا ہے نا آج کل، وہ نہیں رہے گا۔ موت کا خوف نہیں، موت کی چاہ کرو گے، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دوست نہیں بنایا۔ وہ تو ہر چیز لکھے ہیں قرآن میں، حدیث میں، حدیث قدسی میں، حدیث جبریل میں، حدیث، اب حدیث دل آپ نے پڑھنی ہے اپنی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ علماء اقبال تو کہتے کسی گلیم سے پوچھ جا کر، کسی خرقہ پوش سے جا کر حدیث دل پڑھ اپنی، کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل ہمارا کچھ کہہ رہا ہے، اس لیے کوئی بھی عبادت اس درگاہ میں مقبول نہیں ہو رہی ہماری۔ تو یہی کہتے ہیں کہ خدمت حق اس وقت ممکن ہے کہ دنیا اور عقبہ تمام لذات کا خیال دل سے نکال دے اور حق تعالیٰ کی عبادت خالص حق تعالیٰ کے لیے کرے، نہ کہ دوزخ کے خوف سے، جنت کے لالچ سے کرے، کیونکہ جو شخص جنت کی خاطر عبادت کرتا ہے تو اس کا معبود بہشت ہے، نہ کہ حق تعالیٰ۔ اس نے تو خدا جو ہے بہشت بنا لی ہے کہ میں نے جو عبادت کی ہے، مجھے حوریں چاہیے، مجھے جنت چاہیے، مجھے باغ چاہیے، اس کا خدا بہشت ہوا۔ اس نے اس کے لیے بندگی کی، خدا کے لیے بندگی نہیں کی ہوئی، اس کا تو وہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم ادم کا تھا، جب مرشد نے پاس کیا، بادشاہ تھا وہ، بہت مشکل ہے آپ کو تھوڑا سا بھی کسی کو عہدہ کوئی چودھری بلا لے، چودھری کر کے، تو چودراہٹ ہی ہمارے دل سے جاتی، بادشاہ تو بہت دور چل گئی ہے۔ دریا دجلہ کے کنارے بیٹھ گیا جا کر، گودڑی سینے لگا، وزیروں کو پتہ چلا، وہ آئے، وفادار وزیر آیا کہ آپ کو بیٹوں کو ہم نے بڑی تیر اندازی سکھائی ہے، یہ سکھایا، وہ آپ آئیں بادشاہت کریں۔ اس نے کہا نہیں، اس نے سوئی پھینک دی دریا دجلہ میں، اس نے کہا یہ سوئی نکال دے، میں چلتا ہوں تیرے ساتھ۔ اس کا ایسی ہزاروں لاکھوں سوئیاں میں دے سکتا ہوں۔ کہتے نہیں یہ سوئی چاہیے، کہتے یہ تو آ ہی نہیں سکتی۔ اس نے تھوڑی توجہ دی،
حضرت ابراہیم ادھم نے مچھلی سوئی لے کر آ گئی. اس نے کہا مجھے یہ حکومت صحیح ہے یا وہ حکومت صحیح ہے؟ میرے مرشد کا بھی ایک شعر ہے، زمین و ملک کے بدلے دلوں پر ہے نظر میری، اچھوتا ایک طریقے حکمرانی لے کر آیا. کہ جو دلوں پر حکومت کرتا ہے وہ حکومت اچھی ہے یا جسموں پر حکومت اچھی ہے؟ دلوں پر. کسی کا دل جیت لو، کسی کے دل کے اندر گھس جاؤ پیار سے، ساری عمر آپ کا گرویدہ رہے گا. ہم نے دل توڑنے سیکھے ہیں، جوڑنے اور جیتنے نہیں سیکھے. محروم صاحب فرماتے ہیں دل بدستاور کے حج اکبر است، کہ دل اگر قابو میں لے آؤ گے اپنا کسی کا بھی دل، کہتے جو بڑا حج ہوتا ہے نا حج اکبر، کہتے وہ ثواب آپ کو ملے گا. دل بدستاور حج اکبر است. ہم نے دلوں کو روندنا توڑنا سیکھا ہے، ان دلوں میں خدا رہتا ہے. ہم نے جوڑنا اور اس کو قابو میں لانا نہیں سیکھا. خدا ہمارے پاس کیسے آئے گا؟ تو آگے تیسرا سال ان کا ہے دل کی نگہبانی. یہ ہے کہ پوری ہمت کر کے دل کو تمام خیالات وسواس سے خالی کر کے حق تعالیٰ کے ساتھ لگا دے اور دل میں غفلت کو جگہ نہ دے. ہر کام میں انسان ہوشیار ہے. جیسے ہی بندگی کا نام لے گا، نماز کا نام لے گا، اس کو سستی، اواسیاں، نیند، غفلت کون کرتا ہے؟ یہ ہمارے اندر جو بیٹھا ہوا ہے. کبھی کہیں درد دکھائے گا، کبھی کہیں درد دکھائے گا، کبھی یاد دلائے گا تو نے فلاں کو ٹائم دیا، فلاں کا فون آنے والا ہے، تو نے بچوں کو چھوڑنا ہے، تیری ماں کرا رہی ہے، اس کے لیے دوائی لے کر آنی ہے. کبھی خدا کی بندگی نہیں کرنے دے گا. اور کبھی ہم بھی نہیں کہیں گے کہ جس نے پیدا کیا آج میری موت آ جائے تو ماں کو کون سنبھالے گا، بچوں کو کون سنبھالے گا، بیوی کو کون سنبھالے گا؟ نہیں. ہم خدا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، گھر پر بھی، باہر بھی، اندر بھی، کہ میں نہ ہوں گا کیا ہوگا. ایسا ہی ایک واقعہ اور بھی آ رہا ہے. کیسے ایک مرشد کا مرید تھا، اس کو بتیرا کہنا بھائی مراقبہ کرو، دنیا سے جانا ہے. اس نے کہنا جی دیکھو جی میرے 2 بچے ہیں، بیوی ہیں، اکیلا ہوں، کام کرنے والا، ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. چاہے ہم پیٹ پالیں تو چاہے ہم اور کام کریں، چاہے مراقبہ کریں تو چاہے ہم بندگی کریں. بتیرا مرشد نے ہر روز ہی سمجھانا، درس دینا، لیکن ہم بھی بڑے ڈھیٹ ہیں کہ ادھر سنا ادھر سے نکال دیا. اللہ اللہ تخیر صلی اللہ، چلتے بنو بھائی، جو ہوئے گا دیکھی جائے گی، لوگ مرتے ہیں ہم بھی مر جائیں گے. وہ بھی بیچارہ ایسا ہی ہماری طرح کا تھا. اس مرشد نے دیکھا کہ اس پر تو کوئی اثر نہیں ہو رہا، یہ تو وہی رونا ہر روز ہی رو رہا ہے. اس نے کہا ایسا کر کہ آپ پکنک بنانے جاتے ہو نا دریا پر؟ کہتے ہیں ہاں، اب بھی مارچ آ رہا ہے، ہم اب بھی جائیں گے. کہتے ہیں اس دفعہ ایسا کرنا کہ آپ ایسا گوتا لگانا کہ تو ایسا لگے کہ تو ڈوب گیا ہے، اور دور جا کر نکل کرنا تو میرے پاس آ جانا. اس نے ایسا ہی کیا، گوتا لگایا اور مرشد کے پاس آ گیا، اور وہاں تو کہرام مچ گیا، بھی بندہ ڈوب کر مر گیا ہے. اور مرشد نے رکھا. اب ادھر اس کے سب کچھ ہو رہا ہے جی، بچے بھی رو رہے ہیں، بیوی بھی رو رہی ہیں. بیوی کی امداد کی دوستوں نے، اس کو کہیں ٹیچر لگوا دیا کہ چلو اس کا روزگار بھی چلتا پھرے. بچوں کو بھی بہت سارے لوگوں نے، دوستوں نے امداد کی اس کی. اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی گھر والی آ گئی مرشد سے ملنے کے لیے. اب اس کو پردے کے ساتھ بٹھا دیا کہ سن اب اپنی گھر والی کی باتیں، جس سے تو اتنا پیار کرتا ہے، بچوں سے پیار کرتا ہے. تو اس نے کہا بیٹا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی بس جانے والا تو چلا گیا، لیکن آپ کا بڑا شکر ہے، دوستوں نے بڑی امداد کی، اس کے دوست بہت تھے، اور مجھے بھی ٹیچر اسکول میں لگوا دیا، میری بھی سیلری آ رہی ہے، تو ہم پہلے سے بڑے خوشحال ہیں.
کمی تو ہے خامد کی لیکن پہلے سے بڑے خوشحال ہے۔ اب وہ سلام کر کے چلی گئی، اس نے کہا ہاں بھی سنا۔ وہ تو کہتی پہلے سے ہم بڑے خوشحال ہیں۔ اب رات پڑ گئی، گیا کنڈا کھڑکایا کہ میں تیرا خامد ہوں۔ کہتا نہ بھوت ہے، وہ مر گیا میرا خامد۔ اب اس کو جانے نہیں دیا اندر۔ اب سوائے مرشد کے کوئی سہارا نہیں تھا۔ ان کا دیکھ لے بیٹے، یہ دنیا کا حال ہے۔ وہ بتھیرا کرتا رہا میں زندہ ہوں، میں ایسے تھا، میں ایسے کیا تھا۔ اس نے کہا نہ تیری روح ہے، بھوت ہے، بچے ڈر جائیں گے، میں نہیں کنڈا کھولتی۔ اس نے کنڈا نہیں کھولا ہے۔ جس بال بچوں کے لیے، جس دنیا کے لیے ہم اتنی تگ و دو کرتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، وہ ہمیں پہچانیں گے نہیں۔ آخری ٹائم ہم بیمار ہو جائیں، کوئی ہمارے پاس نہیں آئے گا سوائے اس ذات کے۔ اگر اس ذات سے ہمارا لنک رہا، وہ غیر کو بھی ہمارے پاس رکھ جائے گا ہماری تیمارداری کے لیے، اپنے بھاگ جائیں گے۔ جن کے لیے ہم صبح سے لے کر شام تک جھوٹ، طوفان، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، میں بچوں کو پال رہا ہوں، میں گھر کو چلا رہا ہوں، خدا پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ان کا کیا حال ہوتا ہے آخر میں؟ پہچانتے نہیں ہیں، بھوت قرار دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ہر روح اکیلی آئی ہے، اکیلے واپس جائے گی، یا کہیں طوفان آ گیا تو ہزاروں لاکھوں بھی یکدم بھی چلے جاتے ہیں۔ کسی کو کفن بھی نصیب ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ کس مان پر ہم بندگی نہیں کر رہے، خدا کو یاد نہیں کر رہے؟ جس نے ہر لمحہ پہلے بچپن سے لے کر، ماں سے پیٹ سے لے کر قبر تک ہمارا سہارا وہ ذات ہوتی ہے۔ باقی تو ذرائع بنتے ہیں، کہ سورج روشنی دیتا ہے، چاند روشنی دیتا ہے، دھوپ گرمی دیتی ہے، ایسے ہی بندے بھی ذرائع بن رہے ہیں کہ کوئی ماں کی شکل میں آ گیا، کوئی باپ کی شکل میں آ گیا۔ ہر روح کا ایک علیحدہ کردار ہے۔ ماہ رمضان کو 3 اشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جیسے پہلا اشرہ شروع ہوا ہے، پہلا اشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا نجات کا ہے۔ پہلا اشرہ جو رحمت کا ہے، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر مہربانی کی، ہم زندہ ہیں، تندرست ہیں، روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق دی۔ اس میں ہمیں اپنے پیٹ کو سیٹ کرنے کا موقع دیا گیا ہے کہ ہم ٹائم سے کھائیں، پئیں گے تو وقت پر واش روم بھی جائیں گے، مویشیوں کی طرح، جانوروں کی طرح، پہلے کی طرح ہماری عادت وہ ختم ہو جائے گی۔ اور جب دل چاہے پشوؤں کی طرح ہم واش روم نہ جائیں۔ یہ اشرہ ہمیں انسان بناتا ہے اور ہماری عادتیں بدلتا ہے۔ صرف اسی مہینے کے لیے نہیں، یہ رمضان شریف کا مہینہ تو ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ سارا سال، ساری زندگی ہم ایسے جئیں۔ یہ عادت اپنانی چاہیے، کیونکہ پیٹ ہمارا ٹھیک رہے گا تو ہم بندگی، نماز، مراقبہ آسانی سے کر سکیں گے۔ نہیں تو طبیعت آوازار رہتی ہے، نہ ہم دنیا کا کام اچھی طرح کر سکتے ہیں، نہ دین کا۔ جتنی بیماریاں وہ ہمارے پیٹ سے شروع ہوتی ہیں، سستی، کاہلی، بیماریاں پیٹ سے۔ ہم کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہمارا کھانے پینے کا، جب دل کرا، جب جی چاہا کھا لیا، پیٹ بھرا ہوا ہے، کوئی سوادی چیز آئی اور اوپر کھا لیا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہضم نہیں ہوگا، یا کوئی میڈیسن لیں گے یا بوتلیں پئیں گے کہ اس کو ہضم کرنے کے لیے۔ جتنا وقت ہم نے اللہ اللہ کرنی ہے، خدا کی یاد کرنی ہے، وہ ہمارا پیٹ فکر ہمارا لے جاتا ہے۔ ہم کہتے نہیں جی میں تندرستی نہیں تھا، میں نے نماز کیسے پڑھنی تھی، میں نے روزہ کیسے رکھنا تھا۔ دوسرا اشرہ ہے مغفرت کا۔ ہمارا خیال یا دھیان، دل ہر وقت معافی بخشش کے لیے دعا کرتا رہے، ہاتھ اٹھانے سے نہیں، چلتے پھرتے بھی، خیال سے، سوچ سے۔ ہم نے خیال کو کنٹرول کرنا ہے۔ خیال بہت بڑی طاقت ہے جس کو ہم ایسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جسم طاقت ہے، جسم طاقت نہیں، خیال آپ کا طاقت ہے۔ ہم اپنے غصے پر، نفسانیت پر، لالچ وغیرہ پر، اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسی کا نام جہاد اکبر بھی ہے۔ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اصغر سے، جنگ سے جب واپس آئے، تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور کہا ہم جہاد اصغر سے چھوٹا جہاد کر کے آئے ہیں، اب ہم نے جہاد اکبر کی طرف جانا ہے۔ تو سب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اکبر کون سا ہے؟ کہتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ جہاد، اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔
لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا جہاد اکبر نہیں، وہ اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے۔ اپنے ساتھ جنگ کرنا، اپنی خواہشات کو قابو میں لانا، یہ جہاد اکبر ہے۔ کیونکہ ہمارا جسم پہلے سے کمزور ہو گیا تھا پہلے عشرے میں، اور ہمارا شیطان بھی زیادہ ہمیں تنگ نہیں کرتا، کیونکہ ہمیں سحری افطاری اور رات کو جا کر عبادت کرنے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ ہمیں جسمانی روحانی عبادات میں مشکل پیش نہیں آتی۔ تیسرا عشرہ ہے نجات کا۔ نجات کا مطلب ہے چھٹکارا، رہائی پانا۔ اس آخری عشرے میں ہم اعتکاف پر بھی بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب ہے گوشہ نشینی، اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، انتظار کرنا اس مولا کا، آنکھیں بند کر کے، پردہ کر کے، کسی کو ہم نہ دیکھیں، اس ذات کو دیکھیں، کسی کا تصور ہمارے ذہن میں نہ آئے، اس ذات کا آئے، اور ہم بندگی میں رہیں۔ آج کل نہیں، آج کل وہاں تاش لے جاتے، تاشیں کھیل ہو رہی ہیں، موبائل پر گیمیں چل رہی ہیں، آج کل یہ ہو رہا ہے۔ جو پہلے لوگ تھے یہ ان کے قصے کہانیاں ہیں کہ وہ مسجد میں یا گھروں میں ایک پردہ لگا لیتے تھے یا ایک کمرہ کر لیتے تھے، ان کو کوئی بلاتا نہیں تھا، کھانے والا کھانا رکھ جاتا تھا، برتن خاموشی سے لے جاتا تھا کہ اس کی بندگی میں خلل نہ آئے۔ آج کل کا نہیں، آج کل ایک رسم رہ گئی ہے، اس کی روح غائب ہو گئی ہے بیچ میں۔ وہ انسان کیا کرتا تھا، اس نے شام کو واش روم کے لیے بھی نکلنا باہر کہ مجھے کوئی بندہ بشر دکھائی نہ دے جس کا تصور میرے ذہن میں آ جائے، کہ میں خدا کے علاوہ کسی کو سوچوں، کسی کا تصور کروں۔ یہ وہ اعتکاف کا مطلب تھا۔ آج کل نہیں۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ اندر چاند دیکھتا تھا کہ جب عید کا چاند نظر آئے پھر اس کو لایا جاتا تھا متبرک نیک پاک بندہ سمجھ کر، اس کے گلے میں پھول بھی ڈالتے تھے اور باعث برکت اپنے گھر میں لاتے تھے اس شخص کو کہ اس نے کسی چیز کا تصور نہیں کیا، سوائے خدا کے بندگی نہیں کی، اور اپنے باطن میں اس نور الہی کو، نور محمدی کو بھی دیکھا ہے اس نے۔ اور اس کا ذکر قرآن شریف میں آتا ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ وہ رات تاک رات ہے۔ تاک کا مطلب جو دوئی پر تقسیم نہ ہو، دو پر تقسیم نہ ہو، کہ اس شخص کے اندر شرک ختم ہو گیا۔ اب باہر انہوں نے لے لیا 3، 5، 7، زیادہ تر 27 کو مناتے ہیں، 21 کو مناتے ہیں، کہ جس میں یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ جس کا باطن وہ کھل گیا اس کی وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس نے چاند کو دیکھا، نور کو دیکھا، آواز بالحق کو سنا۔ باہر یہ ہماری ٹریننگ تھی کہ انسان پہلے اپنے پیٹ کو سیٹ کرے، پھر پورا عشرہ جو 10 دن کا دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت، معافی مانگے، خیال سے، سوچ سے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ پیٹ بھوکا ہو گیا، نفس کچھ کمزور ہو گیا، بھاگا دوڑا نہیں، پھر باڈی کو بھی اس نے باندھ دیا۔ جیسے آج کل بھی ہمارا لاک ڈاؤن چل رہا ہے، آئسولیشن میں ہم رہتے ہیں، بھی اکیلے رہو بھائی، بیماری نہ آئے۔ کتنا موقع ہمیں فراہم کیا اس ذات نے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ مصیبت کب ٹلے گی۔ جو اللہ والے ہیں وہ اس کو موقع غنیمت سمجھتے ہیں کہ مالک نے سب مخلوق کو موقع ایک دے دیا ہے کہ بھئی اکیلے ہو کے عبادت کرو، کسی کے ساتھ نہ جڑو، کسی سے ہاتھ نہ ملاؤ، دور سے سلام کرو یا سینے پر ہاتھ رکھ کر، کہ آپ کی جو ٹچنگ ہوگی وہ جب جراثیم چمڑتے ہیں تو جو عبادت کرتا ہے، جو نہیں کرتا اس کا بھی جاتا ہے۔ ہم بزرگوں کے سر پر ہاتھ کیوں رکھاتے ہیں؟ اس کے اندر سے ہاتھوں سے نوری شعائیں نکلتی ہیں، وہ نور کو دیکھتا ہے۔ جو بھینسیں ہماری، جو گائے ہماری، وہ کسائی کو جانتی ہیں۔ ایک شخص کسائی نے بھینس پر ہاتھ رکھ دیا، اس نے مالک نے واہ ویلا کیا کہ میری بھینس کو ہاتھ کر رکھا۔ انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ کہتا 2 کلو دودھ کم ہو جائے گا۔
کہتے کتنا دے، کہتے اتنے کلو دیتی ہے، اتنی گڑویاں دیتی ہے. کہتا میں آتا ہوں، آتا 2 کلو کم ہو گیا دودھ اس کا. اب وہ قدرت ہمیں انسانیت سکھا رہی ہے کہ انسان کیسے جینا چاہیے، بندگی کیسے کرنی چاہیے، کہ آپ کے ہاتھ کی جو فیلنگ ہے وہ دوسرے کو جا کر لگتی ہے، اس کو محسوس ہوتی ہے. ہر ایک کے خیالات کی رو چل رہی ہے دنیا میں. کسی کے اچھے خیال آتے ہیں، کسی کے گندے خیال آتے ہیں، کسی کے برے خیال آتے ہیں. کوئی قاتل ہے، دیکھو بھینسیں گائیں معلوم کر رہی ہیں کہ کس کا ہاتھ آ گیا ہے، انسان نہیں معلوم کر رہا ہے، کیونکہ احساس کی جو لہر ہے اس کو اس نے اپروچ نہیں دی. نہیں تو دور سے دیکھ کر کہہ دے گا کہ ایسا بندے سے ہاتھ ملانا کہ نہیں ملانا میں نے. یہ نیب ہے خدا کا. ہم اندھا دھند سارے کام کر رہے ہیں. اب انسانیت کا مذہب آئے گا، آہستہ آہستہ سب انسانیت میں آئیں گے، یہ بھید بھاؤ ختم ہوتے جائیں گے. تو مالک ہم سب پر کرم کرے. آخر میں دعا ہے اس مالک کے کل کے آگے، رب العالمین کے آگے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، اور جتنے بھی پیر پیغمبر اولیاء آج دن تک دنیا میں آئے ہیں ان سب کے آگے، اور خاص کر اپنے مرشد کے قدموں پر سر رکھ کر جنہوں نے مجھ پر رحمت کی ہے اور میرے ذریعے آپ کو بھی بانٹ رہے ہیں، ان کے بھی آگے، آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، کہ ہمیں حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق بخشیں. ہم رمضان شریف میں جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس نور الہی، نور محمدی کے دیکھنے کی، آواز بالحق کی سننے کی توفیق بخشیں، تاکہ ہمارا لنک ہر وقت، ہر لمحہ اپنے پیدا کرنے والے حق تعالیٰ مولا کے ساتھ ہو، تاکہ ہم ہر وقت امن چین سکون میں رہیں. کیونکہ جو بھی انسان سکون میں، امن چین میں ہوگا وہ ہر کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، چاہے وہ دنیا کا ہو، چاہے وہ بندگی کا ہو، چاہے مولا کو راضی کرنے کا ہو، وہ کر سکتا ہے. تو ہمارے دلوں میں وہ سکون بخشیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بندگی کر سکیں، اور اس تنہائی کا جو ہمیں گھروں میں رہنے کا کہا گیا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا کر اپنا بندگی کا کورس پورا کریں جیتے جی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق موتو قبل ان تموتو بھی مرنا بھی سیکھیں، تاکہ موت کا خوف بھی اتر جائے. مرتا کوئی نہیں ہے. ہم قرآن پڑھ کر دیکھ لو، حدیثیں پڑھ کر دیکھ لو کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال کا بھی شعر ہے، لوگ مرتے نہیں، فنا ہوتے نہیں، یہ کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں. تو ہم نے بھی جدا نہیں ہونا، صرف ایک جسم کی تبدیلی ہے. جیسے کپڑے بدلتے ہیں ایسے جسم بھی روح نے بدلنا ہے. تو اس سے بھی خوف نہیں کھانا چاہیے. اس سے پہلے کہ ہماری یہ جسم بدلنے کی موت آئے، ہم خدا کو پا جائیں، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے اور اگلی دنیا آخرت بھی سنور جائے. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.